السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جی ویورز، آئی نو بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، جس کے لیے معذرت. لیکن ایک تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سے ایک ہفتہ تو تقریباً انٹرنیٹ کی بندش کا شکار رہی، جس کی وجہ سے میں پرسنل اپنا جو چینل ہے اس کے اوپر تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. کوشش کی میں نے کہ جو GNN کے پلیٹ فارم سے میں بات کرتی ہوں وہ جاری رہے، اور سم ہاؤ اس کو مینیج کیا. لیکن اس کے بعد پھر کچھ اور معاملات رہے جس کی وجہ سے یہ کافی لمبا گیپ ہو گیا. آئی ایم سوری فار دیٹ. لیکن جناب، آپ سے ویلاگ میں مختلف خبریں مجھے شیئر کرنی ہیں، وہ تو میں کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے. بات مجھے آپ سے یہ کرنی ہے جناب کہ حالات و واقعات تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک بالکل فیشزم اپنے عروج پر ہے، اور جرنلسٹ کے لیے یہ خاصا ٹف ٹائم ہوتا ہے. اس قسم کا ٹف ٹائم ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تمام تر جو ناانصافی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے، ہر جو جرنلسٹ ہے پاکستان کا وہ اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس کی نوکری بھی خطرے میں ہو سکتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ عمران ریاض کی طرح اس کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، اور ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا معلوم ہی نہ پڑے کہ وہ ہے کہاں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. اب اس کی ہم ایک بدترین شکل دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اب کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. خواتین ہیں یا بچے ہیں یا جو بات کر رہا ہے اس کو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کو میسیجز دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جس طرح سے بھی پیش آیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ماحول ہے ہمارے ملک کا جس پہ دل تکلیف میں ہے، پریشانی بھی ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں خوف بھی ہو. لیکن ابھی تک کوشش ہے کہ سچ اور حق کا ساتھ دیں اور اپنی بات کرتے رہیں. تو میں نے آپ سے کہنا یہ تھا کہ ویسے تو GNN پہ مجھے بڑی پذیرائی بھی مل رہی ہے، بہت سارے لوگ اس میں بڑے دعا گو بھی ہیں، اور میں اپنے چینل مالک کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے بڑا مجھے پلیٹ فارم بھی مہیا کیا ہوا ہے، اور میں بہت کچھ کھل کے بات کر لیتی ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے انہیں کیا کچھ اس کے بدلے میں فیس کرنا پڑتا ہو، لیکن وہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو کم از کم میرے تک نہیں آنے دیتے. تو آئی ایم گریٹفل ٹو ہم. لیکن اگین کہ ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ادارے کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے. اور پرسنلی میں تو کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر بھی کوئی برا یا مشکل وقت آئے، یا کسی کے لیے ٹف ٹائم بنے اور پورے ادارے کے لیے کوئی مشکل سچویشن ہو. تو میں یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میرا پرسنل جو YouTube چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس پہ ضرور جو ویڈیوز ہیں میری اس کو دیکھیں اور شیئر کریں. یہاں پر میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، یہاں پر ایک فیملی ضرور بنا لیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو GNN کا پلیٹ فارم ہے وہ کب تک اویلیبل ہو میرے لیے. یہ میرا ذاتی پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر اگر کوئی سختی بھی ہو تو اس طرح سے کسی کے تھرو مجھ پہ پریشر نہیں آ سکتا. تو اس کے اوپر میں اپنی بات کنوے کر سکتی ہوں. پریشر تو آ سکتا ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ بہت سارے معاملات میں اس پر زیادہ کھل کے شاید بات کر سکتی ہوں. زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بہت ساری اور چیزوں کی فکر نہیں ہوگی کہ جی میرا جو چینل ہے اس کی وجہ سے باقی ملازمین جو ہیں وہ متاثر نہ ہو جائیں میری بات سے. تو یہاں پر ضرور کنیکٹ ہو جائیں، اور اگر کبھی میرا وہاں پر اویلیبل نہ ہو ویلاگ تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ آپ میری بات، میری آواز یہاں سے سن سکتے ہیں. تو اس لیے اس میسج کو ضرور پلیز پہنچائیں اپنے اور لوگوں کی طرف. بہت سارے لوگ جو اس پلیٹ فارم پہ سنتے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ بھی سنتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. تو آپ کائنڈلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور ادھر بھی ضرور کنیکٹ ہو جائیں. اب آ جاتے ہیں جی اس طرف کہ ہو کیا رہا ہے. سچویشن کافی زیادہ تیزی سے چینج ہوئی ہے، جو کہ آپ مجھے یہاں پر جو لوگ کافی گیپ کے بعد سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری، پھر اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جو رد عمل، اور جس طرح سے PTI کے اوپر اس وقت ایک ہم کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے اس کو کرش کرنے کے لیے ایک پورا ہمیں ایک سینیریو نظر آ رہا ہے. تو وہ ہمیں سب چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے. اور اسی دوران جب یہ ایک طرف یہ پورا یہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ جناب بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات بنائے جائیں گے، لیڈرشپ ساری اندر بند کر دی گئی ہے، عدالتیں اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہی ہیں، میڈیا سے ٹوٹلی بلیک آؤٹ کر دیا گیا، میڈیا پہ وہ اپنی بات نہیں کنوے کر سکتے، اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ سکتے. یہ سب چیزیں کنٹرول کر کے عمران خان صاحب کے سامنے یہ آفر بھی رکھی گئی ہے کہ جناب ایک طرف آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے پاس کیا طاقت ہے اور ہم اس کے بل بوتے پر آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو یا تو آپ
اگر آپ نے لڑنا ہے تو پھر تیار ہو جائیں, یہ آپ کے ساتھ ہم کریں گے. آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی چلے گا, سزا بھی ہوگی, جیل بھی جانا پڑے گا, آپ کی پارٹی بھی ختم کریں گے, آپ کے ممبرز بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, آپ کی پارٹی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, آپ بھی اکیلے رہ جائیں گے, آپ کو پرسنلی بھی مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی اور آپ کی فیملی بھی اس کے زد میں آئے گی. تو یہ آپ کے سامنے ایک سینیریو ہے. دوسرا سینیریو آپ کے سامنے یہ ہے کہ جناب آپ ایک جہاز ہم منگواتے ہیں آپ کے لیے, آپ جہاز میں تشریف لے جائیں اور فی الوقت کے لیے یہ ملک چھوڑ دیں. ایک دفعہ الیکشن ہو جائیں, چیزیں ذرا تھوڑا سا ٹائم گزر جائے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کا کیا کرنا ہے, آپ کے ساتھ کوئی معاملات نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں, پھر وہ بعد کی باتیں. لیکن فی الوقت آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس سسٹم میں, آپ کے لیے کوئی بھی ہم گنجائش نہیں نکال سکتے, نہ آپ قابل قبول ہیں. تو آپ کے پاس اب یہ چوائس ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, تشریف لے جائیں, تو یہ آپ کے لیے ایک آسان راستہ ہے اور آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور باقی جو ہے دوسرا راستہ وہ پھر آپ کے سامنے ہم نے دکھا دیا آپ کو اس کا ٹریلر کہ یہ ہے, ابھی وہ اس پہ فلم پھر ہم پوری چلا دیں گے. اب خان صاحب نے اس کے اوپر کیا جواب دینا ہے؟ میرے خیال سے جو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں ان میں سے 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کا جواب کیا ہوگا. اس کے لیے ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ کسی قریبی ذرائع سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کا جواب یہی ہونا تھا اور یہی ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اینڈ ہی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. بالکل وہ اپنے مائنڈ میں کلیئر ہیں, انہیں پتہ ہے. وہ کہتے اچھا بعض اوقات نا ہم ہر لیڈر سے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, جی کچھ ہو جائے, جان چلی جائے, یہ وہ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ تقریر میں مجمع کو دیکھ کے جذباتی خطاب اور لگی بندھی باتیں ہوتی ہیں, وہ آپ کہہ دیتے ہیں کچھ ہو جائے, یہ وہ بلا. لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی نکلتی ہے. آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی ایسی باتیں, میاں صاحب سے بھی سنی ہوں گی, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیل کر کے جدہ بھی چلے گئے تھے, پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیل کر کے لندن بھی چلے گئے ہیں, اور اب 3-4 سال سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے. تو یہ باتیں تو ہم ہر ایک سے سن سکتے ہیں. ہر لیڈرشپ آ کے اپنے آپ کو یہی پورٹرے کرتی ہے کہ جناب ہم یہیں اپنے عوام کے ساتھ ہیں, ہمارا جینا مرنا یہ ہے, یہ وہ. لیکن اصل میں یہ تب ثابت کرنا ہوتا ہے آپ کو جب وقت آتا ہے, اور اب یہی وقت ہے. اور عمران خان صاحب یہ باتیں صرف لگے بندے طور پر نہیں کر رہے, کیونکہ اس سے زیادہ ورسٹ سینیریو ان کے لیے ہو نہیں سکتا. ایک طرف تو یہ ایک بڑا آئیڈیل سینیریو ہے, وہ ظاہر سی بات ہے اس لیے کہ عوام کا جو پیار انہیں مل رہا ہے, اور ایک عجیب ایک بلیسنگ سی ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی, کہ ان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوں, جتنے بھی پلانز ہوں, وہ ناکام ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھی. تو ایک تو یہ ایک اس لحاظ سے تو بڑا ایک آئیڈیل ٹائم ہے, اور دوسرا ایک ورسٹ ٹائم ہے کہ جو انہیں فیس کرنی پڑی ہیں ڈیفیکلٹیز اس وقت. تو ان کے لیے آسان راستہ تھا, وہ اس پر جا سکتے تھے, اور کچھ دوست ممالک نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ فی الوقت یہاں سے ریموو کر لیں اپنے آپ کو, اور اس کے بعد پھر بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال ہے, کیونکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اور باقی بھی معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں. لیکن خان صاحب نے یہی کہا کہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے, اور جو وہ بات جب یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے اور وہ یہیں پہ بے شک ان کی جان کیوں نہ چلی جائے وہ یہیں رہیں گے, ملک سے نہیں جائیں گے, تو بنیادی طور پر وہ صرف یہ کہہ نہیں رہے ہوتے, وہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں, ایسا ہی کرنے والے ہیں, ایسا ہی کریں گے. وہ اس چیز کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے یہاں سے نہیں جانا. ان کی جو لاسٹ اسپیچ میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایک بندہ بھی میرے پاس نہ رہے, میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں, میں تب بھی یہ ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے 150 مقدمات کے باوجود ECL پہ نام نہیں ہے عمران خان صاحب کا. ان کے ملک سے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کیوں نہیں ڈالا اس حکومت نے ان کا نام؟ ورنہ تو عام طور پہ ہوتا ہے 2-4 مقدمات ہی کسی کے اوپر کیوں نہ ہو, اس کو نام ECL میں آ جاتا ہے, بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے, واچ لسٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ نہیں جا سکتا. لیکن خان صاحب 150 مقدمات کے باوجود بھی ECL پر نام نہیں ہے ان کا, کیونکہ یہ حکومت خود چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, رستے سے ہٹ جائیں, منظر سے غائب ہو جائیں, ان کے لیے راستہ کلیئر کر دیں. لیکن خان صاحب نے نہ جانا تھا نہ جانا ہے, اور اسی لیے انہوں نے اس پر کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے, نام ECL میں ہے یا نہیں ہے, جب جس نے جانا ہی نہیں اس کو کیا لگے. تو یہ بنیادی ان کا جواب ہے. اور اس لیے جو دوست ممالک بھی اس میں کوشش کر رہے تھے کہ ان کی جان خلاصی ہو جائے, وہ بھی اس چیز کے اوپر مضطرب ہیں کہ یہ معاملہ اگر وہ یہاں سے نہیں جاتے تو پھر یہ ٹینشن اسی طرح برقرار ہے, کیونکہ دوسری طرف کوئی ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ میں اور نہ ہی یہ پولیٹیکل سسٹم کسی بھی طرح ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے جس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے, نہ ہی یہ لوگ الیکشن میں جانے کے. لیکن الیکشن میں جانے کے لیے یہ تیار ضرور ہے, لیکن یہ الیکشن میں جانے کی تیاری اسی وقت کمپلیٹ ہوگی ان کی. یہ اس تیاری کا ایک حصہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو اس ملک سے چلے جائیں
اور یا پھر ان کی جو ساری یہ جماعت ہے یہ ٹوٹ جائے, اس کو بین کر دیا جائے, جو مین جماعت ہے اس کو بین کر دیا جائے, اور جو باقی لوگ ہیں جو خود کو الگ کر لیں تو وہ ان کو جو ہے الگ ہونے کا موقع دے دیا جائے. اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے اور پھر دیکھا جائے گا. تو میرے نزدیک یہ بالکل ایک فضول سی پلاننگ ہے اور بڑی فضول سی پریکٹس ہے. مجھے تو اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تجربے پہلے بھی ماضی میں ہو چکے ہیں, نئی نئی جماعتیں بنانا, ان کے ونگز بنانا, ان کے گروپس بنانا, لیکن اصل جو مین لیڈر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی نے عمران خان کو جنم نہیں دیا, عمران خان نے پی ٹی آئی کو جنم دیا ہے. پی ٹی آئی نے عمران خان نہیں بنایا, عمران خان نے پی ٹی آئی بنائی ہے. تو آپ پی ٹی آئی کو ختم کر لیں لیکن خان وہی ہے, تو پھر وہ جہاں ہے وہیں پی ٹی آئی ہے, وہی پی ٹی آئی ہے. تو جو مرضی آپ اس میں کر لیں. آپ کے خیال سے یہ کوئی بھی محمود مولوی ہوں یا کوئی بھی اور لوگ ہوں, کیا ان کو جا کے لوگ ووٹ ڈال کے آئیں گے جی یہ محمود مولوی ہمیں بہت پسند ہے, وہ بلے کو ووٹ ڈال کے آئیں. تو محمود مولوی کی جگہ اگر محمد شفیق بھی کھڑا ہو جائے گا تو وہ اس کو بھی ووٹ ڈال آئیں گے. انہیں اس بات سے کنسرن نہیں. جو اس وقت کی سچویشن میں بتا رہی ہوں, جو اس وقت پاپولیرٹی کا عالم ہے, جو اس وقت ایک نیریٹو کی جنگ میں عمران خان جیتا ہوا ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں. تو اس لیے یہ لوگ جائیں, اور یہ بہت وہ لوگ جا رہے ہیں بہت لو پروفائل ہیں زیادہ تر لوگ جو جا رہے ہیں, اور وہ بھی خوشی سے نہیں جا رہے. جو ان کے باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے روتے ہوئے, وہ برا بھی نہیں کہہ رہے ان کو جاتے ہوئے, کیونکہ وہ اگر کسی دباؤ میں کسی پریشر میں جا بھی رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ واپسی کے راستے کھلے رکھنے چاہیے. تو یہ ہے جی ایک مشکل سینیریو, لیکن اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہی کہ خان صاحب نے یہ بڑی آفر ٹھکرا دی ہے. آگے ان کا پلان کیا ہے یہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.